بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تأثیر علوم الحدیث کا یہ چھٹا سبق ہے۔ 5 اسباق ہو چکے ہیں اور آڈیو سے آپ کے پاس پہنچ بھی گئے ہوں گے۔ چھٹے سبق میں تعریف الحدیث والخبر والاثر، حدیث، خبر اور اثر، ان تینوں کی تعریف کا بیان ہے۔ یہ تینوں ایک چیز ہیں یا الگ الگ ہیں؟ ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے سند اور متن کی تعریف، مثال بھی پڑھی ہے۔ پھر اصول حدیث کا مقصد کیا ہے، اس کو بھی پڑھا ہے کہ صحیح اور سقیم حدیثیں صحیح اور غیر صحیح حدیث سے ممتاز ہو جائیں، ہم پہچان لے جائیں کہ صحیح کون سی ہے، سقیم کون سی ہے۔ سقیم کا لفظ عربی کا ہے، بہت محتاط لفظ ہے، یعنی اس میں کس طرح کا سقم ہے، کس طرح کی علت ہے۔ بہت زیادہ اردو میں کہیں گے تو بعض جگہ بالکل عیب معلوم ہوتا ہے، صحیح غلط کہہ دیا تو اردو کا غلط آدمی سمجھتا ہے۔ تو حدیث کہاں غلط ہوتی ہے؟ حدیث تو تب صحیح ہوتی ہے۔ اس لیے بہت ساری ایسی اصطلاحات ہیں جس کا ترجمہ کرنے کے بعد اس کی معنویت بالکل گم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو اسے اسی اصطلاح میں کہنا پڑتا ہے، صحیح اور سقیم۔ اور سقیم بہت معنی خیز لفظ ہے، بیماری تھوڑی سی چھینک آ رہی ہے وہ بھی بیماری ہے، بہت زیادہ بیماری وہ بھی سقیم۔ سقم کا لفظ کیا ہے؟ کلی مشکک ہے سقیم، سقیم الی الغایہ، آخری حد تک بیمار، اور سقیم قلیلا، تو یہاں سے لے کر کے آخری حد تک یعنی کلی مشکک کے طور پہ ہے۔ تو صحیح اور سقیم، اعلیٰ درجے کا سقیم موضوع حدیث کہلائے گی، ایک دم موضوع ہے، گھڑ لیا ہے، تراش لیا ہے، واضعین حدیث میں کذاب تھے لوگ، تو بھی سقیم ہے۔ صحیح اور سقیم حدیثوں کا امتیاز اس کتاب کا موضوع ہے، تو بہت اچھا موضوع ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے، غلط حدیث کی آپ نے فرمایا، جان رہا کہ نہیں فرمایا، پھر بھی کہہ رہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے وعید سنائی ہے فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو حدیث صحیح اور سقیم کا امتیاز کرنا یہ بہت بڑا علم ہے اور بہت بڑا اس کا درجہ ہے، تو اسی وجہ سے اس فن کا درجہ بھی متعین ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کا درجہ سب سے اونچا ہے، کیونکہ یہی کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے، آئین اسلام ہے، اسلام کا قانون ہے۔ تو اسلام کے قانون کی سب سے پہلی تشریح کیا ہے؟ حدیث شریف۔ پھر موضوع حدیثوں سے قرآن کی تشریح کریں گے، ظاہر سی بات امتیاز کرنا پڑے گا کہ یہ موضوع حدیث ہے، یہ سقیم حدیث ہے، اس سے نہیں تشریح کریں گے، صحیح حدیثوں سے تقسیم کریں گے، تشریح کریں گے۔ اور صحیح حدیثیں، یہ صحیح اردو کا صحیح نہیں ہے، یہ خود اصطلاحی لفظ ہے، صحیح حدیث اصطلاح، سقیم جو نہیں ہے وہی صحیح ہے، لہذا موضوع نہیں ہے وہ بھی صحیح ہوگی اس کے مقابل میں۔ تو 50 سے اوپر قسمیں ہیں سقیم حدیثوں کی، تو اسی اعتبار سے اس کے مقابل میں کیا ہوگا؟
یہ صحیح ہوگا، کہ صحیح کی مستقل تعریف بھی آئے گی۔ تو یہاں پر پہلے راوی اور مروی یعنی سند اور متن کی تعریف کرنے کے بعد اس موضوع کا مقصد بیان کیا۔ اب اس کے بعد جو مروی یعنی حدیث ہوتی ہے اس کا دوسرا نام ہے خبر بھی، اور تیسرا نام ہے اثر۔ تو کیا سب تینوں ایک ہیں یا کچھ مائنوٹ ڈفرینسز بھی ہیں، ہلکے ہلکے فرق بھی ہیں؟ تو اسی کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تعریف الحدیث والخبر والاثر، حدیث، خبر اور اثر کی تعریف۔ عربی جب لکھیں گے تو وہاں پہ واو حرف عاطفہ لاتے رہیں گے بیچ میں، لیکن اردو میں ترجمہ کرنے میں اخیر میں صرف اور حرف عطف آئے گا۔ حدیث، خبر اور اثر کی تعریف۔ والحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سواء كان قولا او فعلا او تقریرا او صفتا، یہ حدیث کی تعریف کیا ہے۔ حدیث وہ مضمون ہے جو آیا ہو، جاء آیا ہو یعنی منقول ہو، مروی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو اسے حدیث کہتے ہیں۔ اب وہ مضمون کئی طرح کا ہو سکتا ہے، آپ کی زبان مبارک سے، زبان رسالت مآب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہو، قولاً، تو وہ مضمون آیا ہے لیکن آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اس طرح کا مضمون ہے۔ او فعلاً، یا آپ کی زبان مبارک سے وہ ارشاد نہیں تھا بلکہ آپ نے عملاً کیا ہے، نماز پڑھ کے دکھائی ہے، کوئی دوسرے صحابی ہیں انہوں نے آپ کے عمل کو لکھ لیا اور دوسرے شاگردوں تابعین کو بتلایا، تو یہ جو فعل بتلایا یہ تو آپ کا قول تو ہے نہیں، فعل ہے، لیکن پھر بھی اس کا نام کیا ہے؟ حدیث۔ فعل نبی جاء عن النبی وعن اصحابہ، نبی اور نبی کے بعد ان کے شاگرد نقل کریں گے۔ او تقریراً، یا وہ مضمون آپ سے منقول ہو اس طریقے سے کہ آپ تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہیں، اور آپ کے سامنے بچے کھیل رہے ہیں، آپ نہیں کچھ بول رہے ہیں، لڑکیاں نغمہ زن ہیں، کچھ گنگنا رہی ہیں، آپ نہیں کچھ بول رہے ہیں، تو گویا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یقرر ذلک العمل، اس عمل کی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تقریر کر رہے ہیں، اس عمل کو آپ ثابت کر رہے ہیں۔ تو آپ کی نظروں کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، کوئی گفتگو کی گئی، آپ نے اس پر ٹوکا نہیں، خاموش ہے، تو آپ کی خاموشی بھی شریعت ہے۔ تو یہ خاموشی والا واقعہ آپ نے دیکھا، وہ واقعہ آپ خاموش رہے، تو وہ چیز حضور کی نظروں کے سامنے سے نقل ہوئی، پھر صحابی نے بیان کیا، پھر ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے شاگردوں نے بیان کیا، تو یہ مضمون کہلائے گا تقریراً آپ سے منقول ہے، یعنی آپ نے اس کو ثابت کیا، آپ نے کچھ بولا نہیں، آپ بول دیتے تو غلط ہوتا، وہ پھر وہ منقول نہیں، آپ نے نہیں بولا تو وہ بھی حدیث بن گئی۔ کیسے؟ تقریراً۔ او صفتاً، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت منقول ہو کہ آپ کے بال کیسے تھے؟ گھگریالے تھے، بہت زیادہ بھی گھگریالے نہیں تھے، نہ بالکل سیدھے تھے سبت، اور نہ جعد بالکل تھے بہت زیادہ، بلکہ بیچ بیچ میں، وہ یہ آپ کی صفت ہے۔ آپ میانہ قد تھے صفتاً، تو یہ چیز جو صحابی نقل کر رہے ہیں صفت رسول، یہ بھی حدیث ہے۔ تو اتنی باتیں، 4 باتیں ہو گئیں۔ ایسا مضمون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، آپ کے قول کے طور پہ، فعل کے طور پہ، تقریر کے طور پہ یا صفت کے طور پہ، تو 4 شکلیں بنا دیا کہ ایک مضمون آپ سے منقول ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے،
آپ کے اعضاء و جوارح سے نکلا ہوا ہے، آپ کی صفت بن کر نکلا ہے، آپ کی نظروں سے گزر کر کے نکلا ہے، آپ نے اس کو ثابت کیا، بولے نہیں کچھ، تو اس کا نام کیا ہے؟ حدیث ہے اس کا نام۔ تو یہ حدیث کی تعریف کیا، عربی میں اس کو رٹ لیں گے تو آسانی سے بھی یاد ہو جائے گا۔ والخبر ما جاء عنه صلی اللہ علیہ وسلم وعن غیره من اصحابه او التابعین او تابع التابعین او من دونهم عن من دونهم، اور خبر وہ مضمون ہے جو آپ سے آیا ہو، آپ کے پاس سے آیا ہو، اور آپ کے علاوہ لوگوں کے پاس سے آیا ہو۔ ایک مضمون ہے آپ سے منقول ہے، اچھا مضمون ہے، اس کا نام خبر ہے۔ آپ کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں آپ کے پاس بیٹھنے والے، خلفائے راشدین ہو سکتے ہیں، اور مہاجرین ہو سکتے ہیں، انصار ہو سکتے ہیں، ایک آدھ دو دن آپ کے ساتھ رہنے والے ہو سکتے ہیں، غیر ہو آپ کے علاوہ۔ آپ کے علاوہ میں صحابہ کے علاوہ جو ہیں ان کے شاگرد ہو سکتے ہیں تابعین، اور تابعین کے شاگرد ہو سکتے ہیں تبع تابعین، اور تبع تابعین کے بعد امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمہم اللہ، من دونہم ان کے بعد والے بھی، اور یہ جو ائمہ مشہور ہیں اس کے علاوہ بہت سارے محدثین ہیں، بہت سارے اولیاء کرام ہیں، من دونہم جو ان کے علاوہ ہوں، تو ان سے منقول ہو تو اس کا نام کیا ہوگا؟ خبر۔ خبر جو حدیث کی اصطلاح میں خبر ہے، نیوز کے معنی میں نہیں ہے جو آج کل کی نیوز ہے، بلکہ اس کی یہ اصطلاحی تعریف ہے، نبی سے منقول ہو یا غیر نبی سے منقول ہو۔ بعض جگہ وہ خبر آج کی خبر کے ساتھ بھی مل جائے گی، لیکن اس کو نیوز انگریزی میں تو کہہ دیتے ہیں، لیکن نیوز کی جو گندگی ہے وہ اس میں آ جائے، اس کی وجہ سے اس کا جھٹ سے ترجمہ نیوز کرنا صحیح نہیں ہے جب تک کہ اس کی اصطلاح سے واقفیت نہ ہو۔ تو یہ خبر کی تعریف کر دیا کہ نبی سے یا نبی کے علاوہ سے جو مضمون منقول ہو اس کو خبر کہتے ہیں۔ تو گویا کہ خبر اور حدیث کے مقابل میں حدیث خاص ہو گئی، حدیث حضور ہی سے منقول ہو، اور خبر حضور سے اور چاہے جس سے، اپنے سے پہلے جو لوگ بھی ہیں حضور کے علاوہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور ان کے علاوہ جو بھی ہیں ان سے منقول ہوتے، یہ پورا اس کا دامن پھیل گیا ہے، تو حدیث خاص ہو گئی اور خبر عام ہو گئی۔ اور خبر وہ مضمون ہے جو آیا ہو آپ سے اور آپ کے علاوہ سے، غیر یہ مبہم ہے، تو اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں، من بیانیہ سے، مبہم ہے تو بیان کی ضرورت ہے، تو من اصحابہ یعنی آپ کے صحابہ سے، صاحب جمع اصحاب، صحابہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ہمارا آگے آئے گا بھی، لیکن تھوڑا سا جان ہی لیتے ہیں کہ اگر بیچ میں کوئی صحابی مرتد ہو گئے، خدا نہ کرے، لیکن مرتد ہو گئے، اس کے بعد پھر اسلام لے آئے، تو وہ صحابی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابی رہیں گے، اور احناف یہ کہتے ہیں کہ مرتد ہو گئے، اس کے بعد پھر اسلام لے آئے، تو اب پھر اگر حضور کو دیکھ لیں تب پھر صحابی کہلائیں گے، اور اگر پھر سے حضور کو نہیں دیکھا تو یہ کفر جو ہے یہ حدیم ما کان قبلہ، جتنی نیکیاں تھی سب کو یہ کفر ختم کر دے گا، تو حضور کو اپنی نظروں سے دیکھ کر کے صحابی بننا یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، تو یہ نیکی اس نے ختم کر دیا، اب ختم کر دیا، پھر سے اسلام قبول کیا، تو پھر اب سب نیکیاں کمانی پڑیں گی، تو صحابیت کی نیکی بھی کمانی پڑے گی، یعنی حضور کو پھر سے ایمان کی حالت میں دیکھنا پڑے گا، اگر نہیں دیکھا تو احناف کے یہاں صحابی
نہیں کہلائیں گے اور مومن رہیں گے. من اصحابہ یعنی آپ کے صحابہ سے، اب التابعین یا تابعین سے. تابعین جو صحابہ کے شاگرد ہیں، اور اس میں بھی وہی شرط ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا ہو. او تابعی التابعین یا تابعین کے تابع ہوں، پیچھے چلنے والے ہوں، اتباع کرنے والے ہوں. یہاں تابع اس میں جنس ہے، تابعین جمع ہو گیا، اصحاب بھی جمع ہو گیا، اور تابع بھی اس میں جنس بن کر جمع کا معنی دے گا. اور نفی اعتراض ہوگا یہاں واحد کیوں ہے، تابعی التابعین ہونا چاہیے، یا ہوتی نون گر جاتا، یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ رہتا تو جمع سب کے ساتھ ہے، وہ نہیں ہے تو یہ تعبیل کرنی پڑے گی کہ تابع کیا ہے، اس میں جنس ہے جو جمع کا مفہوم ادا کرتا ہے. او من دونہم یا وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، ان سے کم درجے کے ہیں. ان کے بعد ہوں گے تو کم درجے کے ہوں گے، کیونکہ درجہ بدرجہ آیا ہوا ہے معاملہ اسلام کا. صحابہ کا درجہ بڑا ہوا تابعین سے، تابعین کا درجہ تبع تابعین سے، تبع تابعین کا درجہ بعد میں آنے والوں سے. تو اس طریقے سے یہ ترجمہ. یہ من موصولہ ہے، من جاء عنہ وعن غیرہ وعن من دونہم، اور ان کے علاوہ سے جو ان کے بعد ہیں. یہ خبر کی تعریف ہو گئی اور عبارت کی تھوڑی تشریح ہو گئی. والأثر ما جاء عن غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصحابة او التابعین او من دونہم. اور اثر وہ مضمون ہے جو آیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سے، جو منقول ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سے. غیر کی پھر یہ وضاحت ہے من بیانیہ سے. من الصحابتی یعنی وہ غیر صحابہ ہوں، او التابعین یا تابعین ہوں، او من دونہم یا وہ ہوں جو ان کے علاوہ ہیں. اثر کی تعریف بھی کر دیا. اثر کبھی کبھی جو ہے توسعاً حدیث کو کہہ دیتے یہ اثر ہے، یعنی حدیث کے معنی میں. اور یہ حقیقی تعریف ہو رہی ہے کہ اثر ایسے مضمون کو کہتے ہیں جو نبی سے منقول نہ ہو، نبی کے علاوہ. اور نبی کے علاوہ نبی کو چھوڑ کر کے 1,14,000 24,000 صحابہ ہیں، وہ ہو گئے. تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بعد میں اور ائمہ کرام اولیاء اعظام ہیں، وارثین نبی ہیں، بے شمار علماء کرام ہیں. تو ان سے جو منقول ہوگا وہ کیا ہوگا، اثر ہوگا. تو گویا کہ اس طریقے سے ہو گیا کہ سب سے عام کیا ہے، خبر. نبی اور نبی کے علاوہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور امت کے بڑے افراد، ان سب سے جو مضمون منقول اس کا نام ہے خبر. اس کے بعد پھر جو دونوں ہے وہ کیا ہے، خاص ہے. ایسا مضمون جو صرف نبی سے منقول ہو اس کا نام حدیث، اور ایسا مضمون جو صرف غیر نبی سے منقول ہو اس کا نام ہے اثر. تو یہ دونوں اس اعتبار سے خاص ہیں کہ حدیث نبی کے ساتھ خاص ہے اور اثر غیر نبی کے ساتھ خاص ہے، اور خبر سب کے ساتھ عام ہے. تو دونوں کی نسبت اگر کریں گے، خبر کی نسبت کریں گے حدیث سے تو حدیث خاص، خبر عام. خبر کی نسبت اثر سے کریں گے تو خبر عام اور اثر خاص. اثر کی نسبت اگر حدیث سے کریں گے تو دونوں میں کیا ہے، تباین کی نسبت ہے، تضاد ہے. حدیث کہتے ہیں جو نبی سے منقول ہو، اثر کہتے ہیں جو غیر نبی سے منقول ہو. آگ کہتے ہیں جو پانی نہ ہو، پانی اسے کہتے ہیں جو آگ نہ ہو. تو آگ اور پانی میں تباین کی نسبت ہے، تضاد کی نسبت ہے. تو حدیث اور اثر میں تباین کی نسبت ہوگی. تعریف جو حقیقی تعریف ہے اس کے اعتبار سے حدیث کہتے ہیں جو حضور سے منقول ہو مضمون، اور اثر کہتے ہیں جو غیر نبی سے، غیر حضور سے منقول ہو. تو تباین ہو گیا. تو یہ سب نسبتیں یہاں پر واضح ہو گئی. تو اسی کو بیان کیا ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں اور زبانی یاد کر لیں. اللہ تعالی ہم کو اس سے فائدہ پہنچائے اور اچھی طریقے سے اس مضمون کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق دے. والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔